اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب تک ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے نہ صرف مکی زندگی کا مختصر انداز میں تذکرہ کر چکے ہیں، بلکہ مدنی زندگی کے ابتدائی 6 سالوں کا ذکر بھی ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کچھ یوں ہے: بیت اللہ کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کے بال اتروا کر کعبے میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 6 سال میں قریش مدینہ منورہ کا اقتصادی بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ اس دوران وہ 3 مرتبہ مدینہ منورہ پر حملہ آور بھی ہو چکے ہیں۔ جنگ خندق کو 1 سال گزر چکا ہے۔ وہ مسلمانوں کو خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا سکے اور جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے قریش کے تجارتی قافلے مدینہ منورہ کے راستے شام جانے پر پابندی کی وجہ سے انہیں تجارتی نقصان ہو رہا ہے۔ خیبر میں رہنے والے یہودی مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ قریش کے مدینہ منورہ حملہ کرنے کی صورت میں وہ بھی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اسی طرح بنی غطفان بھی مسلمانوں سے دشمنی میں بہت سخت ہیں۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا عمرہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس بات کا علم ہوتے ہی مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 1400 لوگوں کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے ہیں۔ مکہ کی روایات کے مطابق حرام مہینوں میں عمرہ اور حج کے لیے آنے کی سب کو اجازت ہے، خواہ وہ ان کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے حرام مہینے ذی القعدہ کا انتخاب کیا ہے۔ عرب روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے پاس ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ عرب تلوار کو جنگی ہتھیار نہیں سمجھتے۔ اس سفر میں ام المومنین ام سلمہ اور کچھ دوسری خواتین بھی ساتھ ہیں۔ قربانی کے جانور لے کر احرام باندھے مدینہ منورہ سے مکہ کا سفر جاری ہے۔ یہ خبر قریش تک پہنچی تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ عجیب صورتحال ہے میرے اچھے سامعین۔ مکہ کی روایات اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں قریش کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حرام مہینوں میں دشمن کو بھی عمرے اور حج سے روکا نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہاں قریش روایات کے برعکس مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے 16 کلومیٹر دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کسوہ زمین پر بیٹھ گئی ہے۔ یہ سردیوں کا موسم ہے۔ حدیبیہ میں سردیوں میں اوسطاً درجہ حرارت 16 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اونٹنی کو اٹھانے اور چلانے کی کوشش کی گئی لیکن بے سود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میری اونٹنی اس کے حکم سے بیٹھی ہے جس نے ہاتھی والوں کی فوج کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ سامعین محترم، قریش نے مسلمانوں کو اس جگہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے گا۔
حرم کی حدود میں کسی پر حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن قریش ایسا کرنے کو بھی تیار بیٹھے ہیں۔ قریش نے کچھ قبیلوں کے سرداروں کو باری باری بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جانے کا کہیں۔ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر گئے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب مکہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ محمد عمرے کی نیت سے اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ آیا ہے، اسے روکنا مناسب نہیں۔ قریش پھر بھی نہیں مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو سمجھانے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا ہے۔ مکہ والوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دن کے لیے مکہ میں روک لیا ہے۔ قریش مکہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم چاہو تو عمرہ ادا کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس وقت تک عمرہ ادا نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا نہ کر لیں۔ میرے اچھے سامعین، کیا جانثاری والا انداز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قریش مکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر حیران ہیں۔ دوسری طرف یہ خبر پھیل گئی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں سے عہد لیا ہے کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان سے عہد لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرا عثمان بن عفان کا۔ اس عہد کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو، مکرز بن حفص اور حویتہ بن عبد العزیٰ مذاکرات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہوئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے اور آپس میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدہ لکھنے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہے۔ معاہدے میں لکھا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا ہے کہ ہم کسی رحمان کو نہیں مانتے، اس کی بجائے بھی اسمک اللہم لکھا جائے۔ میرے اچھے سامعین، سہیل بن عمرو کی بات مانی گئی اور معاہدے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے بے اسمک اللہم سے کیا گیا ہے۔ معاہدے کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہے۔ سہیل نے پھر اعتراض کیا ہے، کہنے لگا کہ اگر ہم محمد بن عبداللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہوں تو تم لوگوں کو بیت اللہ آنے سے کیوں روکیں؟ اس کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ رسول اللہ کے الفاظ پر اسے اعتراض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ رسول اللہ کاٹنے کو کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے ایسا کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ خود کاٹ دیا ہے۔ اب معاہدہ کچھ یوں ہے، قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر یثرب میں رہنے والا کوئی مسلمان اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یثرب چھوڑ کر مکہ آ گیا تو قریش اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، اگر مکہ کا رہنے والا کوئی شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یثرب چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 4، قبیلوں میں سے جو چاہے محمد سے دوستی کا معاہدہ کر لے اور جو چاہے قریش سے معاہدہ کر لے۔ نمبر 5، مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر حدیبیہ سے ہی واپس یثرب چلے جائیں گے۔ نمبر 6، اگلے سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ آ سکتے ہیں، جہاں وہ 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتے۔
نمبر 7، مسلمان عمرے پر آتے ہوئے اپنے ساتھ ایک سوار کی ضرورت کا اسلحہ یعنی تلوار لا سکتے ہیں جو نیام میں ہوگی۔ میرے اچھے سامعین، ہوا کچھ یوں کہ ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل بن سہیل حدیبیہ اس حال پہنچا ہے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں ہیں۔ سہیل بن عمر نے ابو جندل کو واپس کرنے کو کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سہیل، معاہدہ اس وقت لاگو ہوتا ہے جب اس پر فریقین دستخط کرتے۔ ہم نے تو ابھی معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ سہیل نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل سے کہا ہے، تم ابو جندل کو میری خاطر چھوڑ دو۔ سہیل پھر بھی نہیں مانا اور کہنے لگا، اگر تم لوگ میرے بیٹے کو واپس نہیں کرتے تو میری طرف سے معاہدہ منسوخ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مقصد کی خاطر سہیل کی بات مان لی ہے اور ابو جندل کو سہیل کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے۔ سامعین محترم، اس معاہدے کی شرطیں دیکھ کر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریش کی بات مان لی ہے۔ تمام صحابہ اس بات پر بہت پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ہے، تم لوگ احرام کھول دو، قربانی کرو اور اپنے سر کے بال کٹواؤ۔ صحابہ اس معاہدے کو کمزور سمجھتے ہوئے پریشان ہیں، کوئی بھی اپنا احرام کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے پر سیدہ ام سلمہ سے مشورہ مانگا ہے۔ سیدہ ام سلمہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا احرام سب سے پہلے کھولیں اور قربانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کی پیروی کریں گے۔ سیدہ کا مشورہ بہت اچھا ہے، ایسا ہی کیا گیا ہے۔ تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے احرام کھول دیے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ وہ معاہدہ جس کو صحابہ بہت کمزور سمجھ رہے تھے اور جس کے حوالے سے بہت پریشان تھے، اسی معاہدے کے متعلق اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے آپ کو دشمنوں پر فتح مبین عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر ابن ابو قحافہ اس معاہدے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اسلام میں کوئی فتح اس معاہدے سے بڑی نہیں۔ تاریخ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی 20 دن حدیبیہ میں گزار کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر عمر بن امیہ زمری کو نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ بھیجا ہے۔ حبشہ میں موجود رملہ بنت صخر کے شوہر عبید اللہ بن جاش نے مسیحیت قبول کر لی تھی۔ رملہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد عبید اللہ حبشہ میں ہی وفات پا گیا۔ رملہ کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے ہاتھ نجاشی بادشاہ کو پیغام بھیجا ہے، آپ میرا نکاح رملہ بنت صخر سے کرتے۔ سامعین محترم، نجاشی نے رملہ کا نکاح رسول اللہ سے کر دیا ہے۔ اس موقع پر نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 400 درہم مہر بھی رملہ کو ادا کیا ہے۔ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو اس نکاح کی ضیافت بھی دی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 9واں نکاح ہے جو 7 ہجری میں ہوا۔ اس نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 60 سال اور سیدہ رملہ کی عمر 36 سال ہے۔ تاریخ رملہ کو ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے نام سے جانتی ہے۔ محترم سامعین، صلح حدیبیہ سے واپس آ جانے کے کچھ عرصے بعد ابو بصیر مکہ سے اپنی جان چھڑا کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ابو بصیر ایمان لا چکے ہیں، جس وجہ سے قریش ان پر ظلم کرتے ہیں۔ معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو قریش کے حوالے کر دیا ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ واپس جاتے ہوئے ابو بصیر ایک مرتبہ پھر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور ساحلی علاقے حیس میں رہنے لگے ہیں۔
اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو شخص بھی مکہ سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ابو بصیر کے پاس چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ یہ جگہ قریش کے تجارتی راستے میں واقع ہے۔ ان لوگوں نے قریش سے ظلم و ستم کا بدلہ لینے کی خاطر تجارتی قافلے لوٹنا شروع کر دیے ہیں۔ کچھ عرصے بعد قریش مدینہ منورہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدے کی شرط ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ کون سی شرط؟ اگر کوئی شخص مکہ سے اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یثرب آیا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ قریش مکہ کہتے ہیں کہ یہ شرط ختم کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ یوں صلح حدیبیہ کی ایک اہم شرط مسلمانوں کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے۔ سامعین محترم، یہودیوں نے لبید بن عاصم جو کہ جادو کا ماہر ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا جادو کرنے کا کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے چلے جائیں۔ لبید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور سر کے بال حاصل کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 مہینے تک اس وجہ سے بیمار رہے۔ اللہ کریم نے سورہ الفلق اور سورہ الناس نازل فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اس اثر سے نکلے۔ میرے محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سمجھداری سے اپنے 2 بڑے دشمنوں میں سے ایک کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 10 سال کی جنگ بندی کے معاہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں بسنے والے یہودیوں سے نمٹنے کا ارادہ کیا ہے کہ پہلی جنگ ہے جس کا آغاز مسلمانوں نے کیا۔ خیبر کی جنگ باقی جنگوں سے مختلف ہے۔ یہاں یہودیوں کے بہت سے قلعے ہیں۔ یہ جنگ 2 مہینے جاری رہی۔ باری باری مختلف قلعے فتح ہوتے رہے۔ خیبر کے قلعے کی فتح میں بڑی مشکل درپیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کل صبح میں علم اس شخص کو دوں گا جسے اللہ نے فتح دی ہے۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگلی صبح تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہیں۔ اس جنگ میں صرف وہ لوگ شرکت کر رہے ہیں جو صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے، یعنی 1400 صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے تندرست ہوئے جیسے کبھی بیمار تھے ہی نہیں۔ خیبر کا قلعہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فتح ہوا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر کی جنگ سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا اور مسلمان خوشحال ہو گئے۔ بہت سے قیدی بھی اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہیں۔ ان میں یہودیوں کے سردار ہوئی بن اخطب کی بیٹی زینب بھی قیدی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10واں نکاح ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قد زیادہ لمبا نہیں ہے۔ جب آپ نے اونٹ پر سوار ہونا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھٹنا انہیں پیش کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب کا نام بدل کر صفیہ رکھ دیا ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے اونٹ پر سوار ہونے کے لیے اپنا گھٹنا پیش کرتے تو مجھے بہت عزت محسوس ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویاں سیدہ صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہو جاتی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، تم انہیں کہنا میرے والد اللہ کے نبی ہارون، میرے چچا اللہ کے نبی موسیٰ اور میرے شوہر اللہ کے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر تم کس بات پر فخر کرتی ہو؟ سامعین محترم، ذرا اس جواب کی خوبصورتی دیکھیے اور دل جوئی کا انداز دیکھیے، کتنا پیارا۔ سیدہ صفیہ بنت ہوئی نہایت خوبصورت تھیں۔ آپ مدینہ منورہ آئیں تو آپ کی خوبصورتی کی تعریف سن کر عورتیں آپ کو دیکھنے آئیں۔ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت جاش اور سیدہ جویریہ بھی انہیں دیکھنے آئیں۔ سیدہ صفیہ کھانا بہت اچھا بناتی تھیں۔ خیبر کی جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وہی ہیں کہ زینب نامی ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر بلایا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بکری کی دستی کا کھانا تیار کیا اور کھانے میں زہر ملا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا لقمہ لیا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کھانے میں زہر ہے۔ اس دوران ایک صحابی بشر بن برہ کچھ نوالے کھا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو معاف کر دیا ہے۔ کچھ دن بعد بشر زہر کے اثر سے وفات پا گئے ہیں تو اس خاتون کو سزا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ملکوں کے حکمرانوں کو خط لکھے ہیں۔ ایران کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ بعد ازاں ایسا ہی ہوا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام کیا۔ ہرقل الہامی کتابوں کا عالم تھا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو ایک تصویر دکھائی جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد دیہہ بن خلیفہ قلبی نے کہا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے، یہ تم لوگوں کے پاس کیسے ہے؟ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں ہرقل نے کیا جواب دیا؟ ہرقل کہنے لگا، الہامی کتابوں میں آخری نبی کی بتائی گئی نشانیوں سے یہ تصویر بنائی گئی ہے۔ ہرقل نے مزید کہا، تم جس نبی کا خط لے کر میرے پاس آئے ہو، ان قریب ان کی حکومت اس جگہ بھی ہوگی جہاں اس وقت میرے قدم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقوقس کو بھی خط لکھا۔ اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی تکریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مصر سے 2 کنیزیں اور دوسرے تحائف بھیجے۔ ان 2 کنیزوں میں سے ایک ماریا قبطیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بن محمد ماریا قبطیہ سے ہی پیدا ہوئے۔ سامعین محترم، صلح حدیبیہ کو 1 سال گزر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس بار 1800 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ معاہدے کے مطابق قریش پابند ہیں کہ مسلمان آزادی سے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی 8 سال بعد مکہ آئے ہیں۔ قریش مکہ شہر خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں پائے جانے والے بخار کی وجہ سے مہاجرین جسمانی طور پر کمزور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو حکم دیا ہے، کندھے اٹھا کر سینہ پھیلا کر چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ قریش کو مہاجرین کے کمزور ہونے کا تاثر نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ساتھی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔
اللہ کریم کا احسان ہے کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا کر مکہ سے نکلے تھے، آج دن کے اجالے میں اپنے رب کا ذکر اور شکر کرتے ہوئے واپس اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اکا دکا گھروں میں موجود لوگ اپنے گھروں کے دریچوں سے جھانک رہے ہیں۔ وہ حیران ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خواہ وہ مکہ میں غلام تھے یا سردار، سب برابر ہیں۔ سب لوگ بے حد ادب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کی ہیبت ان پر اور بھی بڑھ گئی ہے۔ نماز فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ سامعین محترم، ذرا تصور کیجئے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اس قدر سزا دی جاتی تھی آہدن آہدن آہد آہد کہنے پر، اور جن کو قریش مکہ بڑا حقیر سمجھتے تھے، آج انہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ اس شہر میں اللہ کریم کی بڑائی بلند آواز سے بیان ہو رہی ہے جس میں اللہ کا نام لینا ہی ناممکن تھا۔ قریش کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن معاہدے کی روح سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اکرمہ بن عمر بن حشام کہہ رہا ہے، خدا کی قسم ابو الحکم پر یعنی ابو جہل پر خدا نے بڑا کرم کیا کہ وہ ایک غلام کے منہ سے یہ کلمات سننے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ صفوان بن امیہ کہہ رہا ہے، شکر ہے میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے بچ گیا۔ خالد بن امیہ کہہ رہا ہے، میرا باپ امیہ بن خلف دنیا سے چلا گیا اور بچ گیا کہ وہ دیکھے کہ ایک حبشی غلام بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر جانوروں کی طرح ہینگ رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزز ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ چچا عباس بن عبد المطلب رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، بھتیجے برہ بنت حارث میری سالی ہے، وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، شوہر کے انتقال کے بعد وہ تم سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تم اس سے نکاح کر لو۔ اس موقع پر اللہ کریم نے اس نکاح کے حق میں قرآن مجید کی آیات کی صورت میں وحی بھیجی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 11واں اور آخری نکاح ہے۔ اس نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 61 سال جبکہ سیدہ برہ کی عمر 51 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہ کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا ہے۔ سامعین محترم، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سفارش کبھی رد نہیں کی۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے تیسرے دن سہیل بن حویطب بن عبد العزیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بڑے بے باک لہجے میں کہہ رہا ہے، اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، معاہدے کے مطابق تمہارے قیام کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کچھ دیر مکہ رکنے کی مہلت مانگی تو سہیل نے غصے سے کہا ہے، جلدی سے مکہ خالی کر دو۔ سامعین محترم، مکہ میں رہنے والے کچھ نمایاں سردار کہتے ہیں، سب لوگ بھی ایمان لے آئیں تو ہم محمد پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں عمر بن عاص، عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید شامل ہیں۔ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مدینہ منورہ میں ایمان لے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر خوشی سے فرمایا ہے، مکہ نے اپنے موتی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیے ہیں۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمر کے نام لکھا ہے اور حارث بن عمیر کو یہ خط دے کر روانہ کیا ہے۔ شرحبیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو رسیوں سے باندھ کر اس کا سر قلم کر دیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی سفیر دعوت حق دینے کے لیے بھیجے، ایسا سلوک کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اس زمانے میں بھی سفیر کو مکمل تحفظ حاصل تھا، لیکن شرحبیل نے اس بات کا احترام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 فوجیوں کا دستہ موتا کے مقام پر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زید مارا جائے تو جعفر ابن ابی طالب اس لشکر کا سپہ سالار ہوگا۔ اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کی قیادت سنبھالے۔ عبداللہ کی شہادت کی صورت میں تم لوگ جسے چاہو اپنا سپہ سالار مقرر کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے علم زید بن حارثہ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ہدایت کی ہے، اللہ کریم سے ڈرتے رہنا، عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں موجود ایسے لوگ جو دنیا سے کنارہ کش ہو چکے ہیں ان سے نہ لڑنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، کسی عورت، بچے، بوڑھے یا اپنے گھر کے اندر بند رہنے والے کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درخت کو نقصان نہ پہنچانا، نہ ہی کوئی درخت کاٹنا، کسی کے گھر کو نہ گرانا۔ سامعین محترم، اس لشکر کے مدینہ منورہ سے نکلنے کی خبر دشمن کو بھی مل گئی ہے۔ رومی فوج 1,50,000 فوجیوں کے ساتھ مقابلے پر آ گئی ہے۔ یہ جنگ موتا کے مقام پر لڑی گئی۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے کہ 3,000 مسلمان فوجیوں کا مقابلہ 1,50,000 دشمن سے ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہو رہے ہیں۔ لڑائی شروع ہوئی تو دونوں طرف سے بہادری کے جوہر دکھائے جا رہے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ اب کمان جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ جعفر بہادری سے لڑ رہے ہیں، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو علم دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، جعفر کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو بازوؤں کے ساتھ علم سینے سے لگا لیا۔ آخرکار جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ جعفر کے جسم پر نیزوں، تیروں اور تلواروں کے 90 زخم ہیں۔ اب لشکر کی قیادت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں۔ بہادری سے لڑتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ بھی اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کر چکے ہیں۔ شام ہو گئی ہے اور لڑائی اگلے دن کے لیے رک گئی ہے۔ زید بن حارثہ، جعفر ابن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، یعنی 3 سپہ سالار ایک قبر میں۔ سامعین محترم، رات میں مسلمانوں نے اپنا سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا ہے۔ خالد نے اگلے دن ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن پر مسلمان فوج کا رعب طاری ہو گیا ہے۔ اس دن خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کا حال یوں بتا رہے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان جنگ میں موجود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے، اب علم خالد کے ہاتھ میں ہے، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہو گیا۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حلیف بنا لیا اور بنی کنانہ نے قریش کو۔ ان دونوں قبیلوں میں کئی سال سے دشمنی اور لڑائی رہتی ہے۔ معاہدے کی روح سے حلیف قبیلے بھی 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ ابھی معاہدے کو
ابھی معاہدے کو 22 مہینے گزرے ہیں کہ بنی کنانہ نے قریش کے ساتھ مل کر بنی خزاعہ پر حملہ کر کے ان کے بہت سے لوگ قتل کر ڈالے ہیں، یہاں تک کہ بنی خزاعہ کے جن لوگوں نے بیت اللہ میں پناہ لی انہیں بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ بنی خزاعہ کے 20 لوگ مارے گئے ہیں۔ اس زمانے کی جنگ میں بھی یہ بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ بنی خزاعہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے اور مدد مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی خزاعہ کی مدد کرنے کی قسم اٹھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمرہ نامی صحابی کو قریش کے پاس بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کچھ یوں ہے: قریش بنی خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں۔ نمبر 2، قریش بنی کنانہ سے اپنی دوستی ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کو اعلانیہ ختم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے ان تینوں شرطوں میں سے ایک شرط ماننے کا کہا ہے۔ قریش کا ایک سردار قرطہ بن عبد عمرو اٹھا اور غرور سے کہنے لگا، جاؤ، ہم نے حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ زمرہ اس کے بعد مدینہ منورہ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی ہے۔ زمرہ کے واپس چلے جانے کے بعد قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ قریش نے ابو سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کیا کہ کسی طرح جنگ بندی کا معاہدہ بحال کروا سکے۔ ابو سفیان اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور ناکام مکہ لوٹ گیا ہے۔ ابو سفیان کے واپس چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ داخلی اور خارجی راستوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کسی کے بھی داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اپنی عادت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کس قوم سے کی جائے گی۔ اس بات کی خبر امہات المومنین کو بھی نہیں ہے کہ جنگ کس قوم سے ہونے جا رہی ہے۔ حاطب ابن ابو بلتع ایک بدری صحابی اور مہاجر ہیں۔ حاطب نے ایک کنیز کو خط دے کر کہا ہے کہ وہ اسے قریش تک پہنچا دے۔ اس کنیز کا نام سارہ ہے۔ سارہ کا تجارت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر آنا جانا عام سی بات ہے۔ وہ حاطب کا خط لے کر مدینہ منورہ سے نکل گئی اور مکہ کے راستے پر ہے۔ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب، زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو بلا کر کہا ہے، تم لوگ فوراً مکہ کی طرف سفر کرو۔ جب تم روضہ خاخ پہنچو تو تمہیں ایک عورت اونٹ پر مکہ جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے پاس ایک خط ہے جسے قبضے میں لے کر عورت سمیت مدینہ منورہ واپس آ جاؤ۔ روضہ خاخ پر ایک عورت اونٹ پر جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسے روکا گیا اور سامان کی تلاشی لینے پر کچھ نہیں ملا۔ اس عورت سے خط کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا ہے، اگر تم نے خط ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے اور تمہارے عورت ہونے کا احترام بھی بھول جائیں گے۔ اس بات پر اس عورت نے اپنے سر کے بالوں میں چھپایا گیا خط ان کے حوالے کیا ہے۔ مدینہ منورہ آ کر خط اور سارہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہیں۔ یہ خط صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن عمرو بن ہشام کے نام لکھا گیا ہے۔ سامعین محترم، خط میں لکھا گیا ہے، رسول اللہ تم لوگوں پر بڑی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سارہ سے پوچھا گیا ہے، یہ خط تمہیں کس نے دیا ہے؟ سارہ کہنے لگی، حاطب ابن ابو بلتع نے۔ حاطب کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا ہے، اللہ کے رسول، آپ پر میرا ایمان پختہ ہے۔ میرے گھر والے ابھی مکہ میں رہتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں قریش پر احسان کروں تاکہ وہ میرے گھر والوں پر احسان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے حاطب کو معاف کر دیا ہے۔
سامنے محترم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے اتحادی قبیلوں کو بھی جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ تمام لوگ خیال کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام یا طائف پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ سخت گرمی کا موسم ہے اور رمضان کا مہینہ۔ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے چہرے پر پانی چھڑک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس اپنا سارا سامان بیچ کر مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات رسول اللہ سے ہو گئی ہے۔ عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا ہے اور لشکر میں شامل ہو کر اب واپس مکہ جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ہے، چچا، آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہے۔ میرے اچھے سامعین، یہ لشکر مکہ سے باہر آخری منزل مر الزہران پر رک گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر خیمے کے باہر آگ روشن کی جائے۔ یوں خیموں اور آگ کا آلاؤ ایک شہر کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ دیکھنے والا یہ منظر دیکھ کر ہیبت میں مبتلا ہو جائے۔ ابو سفیان اپنی عادت کے مطابق شہر کے ارد گرد علاقے میں گھوم رہا ہے۔ ایک پہاڑ پر چڑھنے پر ابو سفیان کو آگ کا اتنا بڑا الاؤ روشن نظر آیا کہ وہ حیران رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنے میں مسلمان سپاہیوں نے ابو سفیان کو قابو کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان میں سرداری بہت زیادہ ہے، اسے کوئی اعزاز عطا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ سامعین محترم، اگلی صبح بغیر کسی قابل قدر مزاحمت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ اپنی اونٹنی پر مکہ داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پر کالے رنگ کا امامہ باندھ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اللہ کے حضور شکر سے اس قدر جھکی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اونٹ کے کوہان سے جا لگتا ہے۔ مکہ کے تمام سردار اور قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بغیر کچھ کہے سنے معاف فرما دیتے ہیں۔ تمام ظلم و ستم کرنے والے سامنے ہیں، لیکن کائنات کے سردار نے اپنے ظرف کے مطابق ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرے محترم سامعین، فتح مکہ کے بعد بنی حوازن اور بنی ثقیف کے ساتھ وادی حنین میں جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد دشمن سے زیادہ ہے۔ اس جنگ میں مکہ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کو اپنی بڑی تعداد دیکھ کر خیال ہوا کہ آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ جنگ اللہ کریم کی مدد اور فضل سے جیتی جاتی ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ کثرت پر غرور کرنا، زوم کرنا غلط ہے۔ اس احساس کے آتے ہی کہ جنگ تو اللہ کریم کی مدد اور فضل سے جیتی جاتی ہے، مسلمانوں کو جنگ میں فتح حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حنین میں لڑی جانے والی جنگ آخری ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اور لڑائی بھی ہوئی۔ اس لیے عموماً بدر و حنین کی اصطلاح اسلام کی تاریخ میں استعمال کی جاتی ہے۔ تبوک کی جنگ بعد میں ہوئی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا، لیکن دشمن سے باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی۔
جنگ حنین میں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی دلجوئی کے لیے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ قریش کو دیا ہے۔ انصار نے اعتراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اچھا نہیں کہ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کا رسول؟ میرے محترم سامعین، حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا جو 23 دن بعد ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو اس محاصرے سے کامیابی نہیں ملی۔ کچھ عرصے بعد طائف کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اپنی شرطوں پر ایمان لانے کی بات کی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ مزید کچھ عرصہ گزرنے کے بعد طائف کے تمام لوگ ایمان لے آئے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں مانگی گئی دعا قبول ہوئی۔ سامعین محترم، یاد کیجئے واقعہ طائف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ فرشتے نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کے لوگوں کو برباد کر دوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نہیں چاہتا کہ وادی طائف کو تباہ کر دیا جائے، ان میں اللہ کے نام لینے والے لوگ بھی ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، کچھ عرصہ مزید گزرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ رومی فوج مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شام پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میدان جنگ اس بار مدینہ منورہ سے 690 کلومیٹر دور شمال میں دشمن کی سرزمین ہے، جہاں جنگ لڑی جائے گی۔ یہ گرمیوں کا موسم ہے جس میں پھل پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ اس جنگ کے لیے غیر معمولی اسباب کی ضرورت ہے۔ یہ وہی موقع ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے ہیں اور آج خیال کر رہے ہیں کہ میں ابو بکر ابن ابو قحافہ سے برتری لے جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، ابا بکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، کچھ لوگوں نے جنگ سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے تراشے اور کچھ سستی کی وجہ سے جنگ پر ساتھ نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کو مدینہ منورہ چھوڑ کر جنگ پر چلے گئے ہیں۔ منافقوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنے دیے ہیں کہ تم بزدل ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنگ پر ساتھ لے کر نہیں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر رسول اللہ سے راستے میں جا ملے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، علی، میری اور تمہاری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا ہے۔ سامعین محترم، تبوک کے میدان میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ رومی فوج جنگ کے لیے نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1 مہینہ انتظار کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس آ گئے ہیں۔ اس جنگ میں لڑائی نہیں ہوئی۔ واپس آنے پر بہانے تراشنے والوں کے علاوہ سستی کی وجہ سے جنگ پر نہ جانے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 50 دن ناراض رہے۔ ایسے صحابی رو رو کر اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیات نازل کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ سامعین محترم، اس زمانے میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں مسیلمہ کذاب، سجاہ بنت حارث،
اسود انسی طلیحہ بن خویلد بن اسدی نمایاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے، لا نبی بعدا انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا ہے، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کم از کم 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہ آ جائیں، وہ حد درجہ جھوٹے ہوں گے۔ سامعین محترم، 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا حج کیا، جس میں کم و بیش 1,20,000 لوگ شامل ہوئے۔ اسی تاریخ حجۃ الوداع کے نام سے جانتی ہے۔ اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے چارٹر دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع یا آخری خطبہ کہا جاتا ہے۔ حج بیت اللہ سے واپس آ کر کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں کی زیارت یوں کرنے گئے جیسے کسی کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں دفن لوگوں کی قبروں پر بھی گئے اور ان کے لیے دعا مانگی ہے۔ پیر 29 صفر 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ ادا کر کے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں درد اٹھا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بھی اپنی بیویوں کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بیماری زیادہ بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی ہے کہ آپ بیماری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رہنا چاہتے ہیں۔ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوشی اجازت دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں فرماتے ہیں، مجھے خیبر میں دیے گئے زہر کی تکلیف آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں سے کہا ہے، لوگو، اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، اگر میرے ذمے کسی کا قرض ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے متعلق کہا ہے، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ انصار آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے۔ ان کی نیکیاں قبول کرنا اور ان کی غلطیاں معاف کرنا۔ میرے اچھے سامعین، جمعرات 8 ربیع الاول 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کی امامت کروائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر ابن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے لیے امام مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری میں بار بار فرماتے ہیں، لوگوں، نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ اتوار 11 ربیع الاول کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کو پاس بلا کر کان میں کچھ کہا، جسے سن کر سیدہ فاطمہ رونے لگی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ بلا کر کچھ کہا تو سیدہ مسکرانے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ نے بتایا، میرے بابا نے مجھے بلا کر کہا کہ میرے وصال کی گھڑی آ گئی ہے، پیاری بیٹی اس پر صبر کرنا اور اللہ سے ڈرتی رہنا۔ میں نے سنا تو رونے لگی۔ بابا نے مجھے دوبارہ بلا کر کہا، بیٹا، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ میں نے یہ بات سنی تو مسکرانے لگی۔ میرے اچھے سامعین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے تو ان کے پاس مسواک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسواک کا کہا ہے۔ سیدہ نے عبد الرحمن سے مسواک لی، اسے اپنے دانتوں سے نرم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک دی ہے۔ میرے اچھے سامعین، پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری، جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہے، اللہ کے رسول، موت کا فرشتہ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، اگر آپ اسے اندر آنے کی اجازت دیں تو گھر میں داخل ہو۔ اس فرشتے نے آج تک کسی سے ایسی اجازت مانگی، نہ ہی آئندہ کسی سے اجازت مانگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ ہیں، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے نکل کر اللہ کریم کی طرف گئی تو میں نے ایسی خوشبو سونگھی جیسی میں نے اس سے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں سونگھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے انصار سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا کرے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے قبیلے اور شہر مکہ میں واپس چلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تھا، میری پناہ تمہاری پناہ، میری حرمت تمہاری حرمت، میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو۔ جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا، جس کے ساتھ تم صلح کرو گے اس کے ساتھ میں صلح کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ان کے درمیان آرام فرما ہیں۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے، لیکن وہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے نبی ہیں، حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے روضہ مبارک میں آج بھی وہ اپنے امتیوں کی خبر رکھتے ہیں، آج بھی وہ اپنے امتیوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، آج بھی وہ دکھی دلوں کا ملجا و ماوا ہیں، آج بھی وہ غم گساری کرتے ہیں، آج بھی وہ اپنے امتیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بس ہمیں محسوس کرنا نہیں آتا، ہمیں کنیکٹ ہونا نہیں آتا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے قرب خاص کے لیے چن لے، اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور شرف حضوری عطا فرما دے۔ ہم ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم میں رہیں، قرب خاص میں رہیں، حضوری میں رہیں۔ وہ جن پہ فضل ہوتا ہے اللہ کریم ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق مزید جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل صوفی اینڈ مورل سٹوریز جوائن کیجیے۔ وہاں آپ نہ صرف بہت ڈیٹیل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سٹوری سن سکتے ہیں، بلکہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے، سیریز ہے، اس سے بھی بہت سی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ معروف سیرت نگار اعجاز احمد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، جسے صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے، محمد رسول اللہ،